اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیارے پیارے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کعبہ کہاں پر بنا ہے اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں پر پیدائش ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کریں اور ویڈیو پر بنے رہیں۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ کا گھر۔ یہ حجاز کے ایک شہر مکہ میں ہے۔ حجاز ملوک عرب کا ایک صوبی ہے۔ کعبہ کو تقریباً 4000 برس پہلے دو پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ جب اس کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جس شہر میں اللہ کا یہ گھر بن رہا ہے وہاں کے لوگوں کو کوئی ڈر نہ رہے، اللہ اکبر، اور اس کو ہر طرح کی روزی اور عمدہ عمدہ پھل کھانے کو ملے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ، اپنا آخری نبی بھی انہی مکے والوں میں پیدا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی کہ مکہ اور اس کے قرب و جوار کی زمین کھیتی کی قابل بالکل نہ تھی۔ ریگستانی اور پتھریلا پہاڑی علاقہ تھا۔ جب سے خانہ کعبہ بنا ہے اس وقت سے آج تک لوگوں کے لیے قابل احترام اور بہت مقدس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام سے پہلے بھی تمام عرب کے لوگ طواف اور زیارت کے لیے یہاں آتے تھے۔ چاہے کتنا بڑا مجرم ہو، اگر خانہ کعبہ میں چلا جائے تو اس کو وہاں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ کعبہ کے اندر لڑنا جھگڑنا ہمیشہ حرام سمجھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبہ کی خدمت اور نگرانی کا کام شروع سے مکے کے قبیلے قریش کے پاس رہا۔ اسی لیے سید قبیلے عرب میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اور عرب کے لوگوں نے ہمیشہ اس کو اپنا سردار اور پیشوا تسلیم کیا۔ ایک مرتبہ حبش کے بادشاہ ابرہہ نے عرب میں اپنی حکومت جمانے کے لیے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح عرب کے لوگ ڈر جائیں گے اور ابرہہ کی بادشاہیت قبول کریں گے۔ اس نے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر مکے پر چڑھائی کی۔ اس وقت قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، الحمدللہ، اس لیے اس کی مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے بڑے بڑے جھنڈ بھیج دیے۔ ان چڑیوں کے پنجوں میں کنکریاں دبی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ان کنکریوں سے مارنا شروع کیا، جس سے ابرہہ اور اس کا لشکر بالکل تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ میں، جس کا نام سورہ فیل ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، خانہ کعبہ کی چاروں طرف عمارت بنی ہوئی ہے جس کی مسجد حرام یا حرم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکے کی آج کی حکومت نے حرم کو بہت وسیع کر دیا ہے، جس میں لاکھوں آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، دنیا کے سارے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے
لاکھوں مسلمان حج کے لیے مکے میں آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اس کی پیروی کرتے ہوئے سارے حاجی اس موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ کعبہ پر ہر سال حج کے موقع پر ایک نیا کالا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور پرانا غلاف اتار دیا جاتا ہے۔ کعبہ کی ایک دیوار کے کونے میں کالے رنگ کا ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کو حجرہ اسود کہتے ہیں۔ حج میں جانے والے مسلمان اس کو چومتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کعبہ کی زیارت کی تمنا رہتی ہے، کیونکہ کعبہ اسلام کا مرکز اور نماز کے لیے قبلہ ہے۔ الحمدللہ۔